کے ان خیالات میں جو آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، اس میں اور ایم کیو کے جتنے بھی دھڑے ہیں، چاہے وفاقی مصاب ہوں یا جو بھی پاکستان جو جتنے اور ہیں اس قسم کے، تو ان کے بیانیے میں اور آپ کے بیانیے میں کچھ فرق کیا ہے؟ کیا ہم یہ اسی کا سمجھیں کہ بالکل سیم آئیڈیالوجی ہے، وہ بھی بلدیاتی پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں، بلدیاتی اداروں پہ، آپ کا فوکس بھی تقریباً اسی سائڈ پہ، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق الفاظ کی ادائیگی کا ہے اور بیانیے کا ہے، پلیٹ فارم کا ہے، اور اس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ایک الیکٹڈ پولیٹیکل فورس ہے ایم کیو پاکستان، ایک ایتھنیکل پولیٹیکل فورس ہے مہاجر قومی موومنٹ، ایک کلچرل سوللی پیورلی کلچرل ایتھنیکل فورس ہے۔ تینوں میں فرق ہے۔ ہم نے نہ ابھی کوئی وعدے کیے ہیں عوام سے، نہ ہم نے ابھی کوئی عوام سے الیکشن کے لیے ہم نے کوئی کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے ہیں، اس فورم سے تو کم از کم نہیں کیے، کیونکہ یہ کلچرل فورم ہے، کلچر ڈے کے ساتھ ساتھ شہری اس پہ نہیں، ابھی تک کوئی فورم ایسا فی الحال نہیں بنایا۔ اس پہ اگر ایسی چیز ہوگی تو پریس کانفرنس کر کے اس کا اناؤنس کیا جائے گا، نہ کہ رات کی تاریخی میں بیٹھ کے اس کا اناؤنس کیا جائے۔ ہماری آواز شہر اقتدار تک اس لیے جاتی ہے کہ شہر کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ینگسٹرز ہیں، یہ سپارکنگ ینگسٹرز ہیں، ان کے پاس پوٹینشیل ہے، یہ کہیں نہ کہیں افیکٹولی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب وہاں کی جو بات کی ہے تو ان کا ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کلیئرٹی کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی جیت جائے، ایم کیو ایم جیت جائے، بات یہ کہ شہر کے نوجوانوں کے مسئلے حل ہونا چاہیے۔ اگر ناکامی ان دونوں پولیٹیکل فورسز کو کہیں نہ کہیں ہوگی تو شاید پھر ہم اپنی کمیٹی سے مشاورت کر کر آگے شاید ہم پولیٹیکل فورس نظر آئیں آپ کو، اور وہ ہمارا رائٹ ہے۔ آرٹیکل 17 ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے فریڈم آف ایسوسیشن کا ود ان دی ڈومین آف پاکستان، کہ اس کی سوورنٹی ہارم نہ ہو، اس کی انٹیگریٹی ہارم نہ ہو۔ تو فی الحال تو سیاست کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اس پلیٹ فارم سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ شہر کی خدمت کے لیے جوڑ رہے ہیں، شہر کی ایک آواز بننے کے لیے جوڑ رہے ہیں۔ کیونکہ شہر میں آپ نے دیکھا ہے ایجیٹیشن، اسٹریٹ جو پروٹیسٹ ہے اس کی پولیٹک ختم ہوئی ہے، لیکن ہم اب اس کو دوبارہ واپس ریسٹور اس لیے کر رہے ہیں کہ عدالتی جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں، ہر محاذ پہ آپ نے دیکھا ڈمپر کا ایشو بھی دیکھا، آپ نے ڈمپرز کے آڑ میں جو معصوم نوجوانوں کو بلاک 16 فیڈرل بیریا سے اریسٹ کر کے ATC کے کیسز میں ڈالا تھا، ان کی ضمانتوں کی صورت میں بھی ٹیم مہاجر پاکستان کو فری آف کاسٹ ورکنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عدالتی جنگ کے ساتھ ساتھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عوامی جنگ بھی جاری رکھیں گے اپنے حقوق کے لیے۔ الیکشن فی الحال حل نہیں ہے جناب، پہلے آپ اپنے حقوق، بلدیات کی قانون سازی ہوگی تو آپ الیکشن کے اندر جاؤ گے نا، پہلے قانون سازی کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ حسن صاحب، اگر ہم اسپیسیفکلی آپ کی ٹیم مہاجر کی بات کریں تو آپ اپنا بیسک کیا آپ کا ایک اسٹرکچر ہے، آپ کیسے آپ کے جو ساتھ والے ساتھی ہیں مہاجر نوجوان یا جو بھی آپ کے ورکرز ہیں ان کو آپ کیسے کیا سیاسی تربیت بھی فراہم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر کیسے، کیا طریقہ کار ہے، کیا آپ کی کوئی نشستیں ہوتی ہیں، کیا مطلب کیا سلسلہ ہے؟ میں آپ کو اس پہ بتاتا ہوں۔ بالکل ہم سیاسی شعور بھی ان کو فراہم کر رہے ہیں اور سیاسی تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں کہ سیاسی شعور کیا ہوتا ہے، کہ شہر کے جو مسئلے ہیں اس کی ہمیں آواز کیسے بننا ہے، اور تربیت کہ اگر ہمیں آن گراؤنڈ آ کر کام کرنا پڑے ارجنسی کے اوپر اس شہر کے لیے تو ہم کیا کریں، اور یہ ہمارا رائٹ ہے۔ ہم کیونکہ دیکھیں یہ کراچی واحد ہے جو سب سے زیادہ باشعور سیاسی شعور رکھنے والے لوگوں کا شہر ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، پورا دنیا پورا پاکستان مانتا ہے اس چیز کو نا۔ تو ہم لوگ اس کے لیے اپنے ویکلی جو ہے وہ سیشنز رکھتے ہیں، جو زون کمیٹیز ہیں ان کی زون کی ہماری جو کمیٹیز ہیں ان کو میں خود جاتا ہوں، میرے ساتھ میری کمیٹی ہوتی ہے جو کراچی ورکنگ کمیٹی ہماری جو مرکزی کمیٹی ہے، اس میں سے لوگ جاتے ہیں ان میٹنگز کے اندر اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اگر ایک زونل آرگنائزر ہے تو زونل آرگنائزر کا کردار اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اسی ایجنڈے کے اوپر جب وہ نیچے لوگوں کو، نوجوانوں کو قائل کرتے ہیں تو نوجوان قائل ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جڑتے ہیں الحمدللہ، اور آج الحمدللہ ہم ایک عوامی قوت بن کے شہر میں موجود ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ جیسا بھی آپ نے بات کی کہ آپ اس طرح سے کام کر رہے ہیں زونل سطح پہ، علاقائی سطح پہ، پر آپ نے کچھ دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو پارٹیز ابھی ورکنگ گراؤنڈ میں ہیں سیاسی پارٹی
اگر ان کیس وہ فیلئر پہ جاتی ہیں، فیل ہوتی ہیں، تو پھر آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے؟ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کا بھی سیاسی مستقبل فی الحال آپ ہم کچھ نہیں دیکھ رہے سیاست میں آنے کا؟ دیکھیں یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، شاید 6 مہینے میں ہم سیاست میں آ جائیں، اور اگر ساری ڈینائی نہیں کر رہے ڈینائی نہیں کر رہا فی الوقت، اور اگر ساری چیزیں میں ابھی آپ کو بتا دوں گا تو شاید اگلی دفعہ آپ میرا انٹرویو بھی نہ لیں، نہیں ایسا نہیں کچھ چیزیں اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دیں۔ نہیں میں نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ آپ، میں نے یہی لفظ یوز کیا کہ آپ ڈینائی نہیں، میں ڈینائی نہیں کر رہا، اور میں یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فی الوقت ہمارا سیاست میں آنے کا موڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 5 سالوں میں ہم نے جو مائل سٹون اچیو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے قوم کو ان کی ثقافت بتا بھی دی، اور سرکاری سطح کے اوپر گورنر ہاؤس میں جو ثقافتی دن منایا گیا وہ ریکگنائزڈ ہو گئی وہاں پر۔ اچھا، یہ تو وہ ریکگنیشن کی کامیابی ہماری سر جاتی ہے نا۔ جو نوجوان اٹھے 2020 میں، ایک پرچم میں نے ڈیزائن کیا، وہ پرچم نوجوانوں نے، یہ پرچم میرا ڈیزائن ہوا ہے، وہ پرچم نوجوانوں نے کنسنسس کے ساتھ اس پرچم پہ ایگری ہوا، اور آج وہ پرچم اس قوم کی شناخت بن گئی۔ کہاں دیکھا اس کا مستقبل کیا دیکھا؟ 5 سال میں انشاءاللہ آپ اس کا مستقبل اس شہر کے ساتھ ساتھ شہری سندھ کے اندر آپ اس کا وہی مستقبل دیکھیں گے جو ایک نوجوانوں کی دنیا بھر میں جتنی تنظیمیں اپنے ساتھ ایک عوامی قوت لے کے نکلتی ہیں، وہی آپ اس کا مستقبل دیکھیں گے۔ کیونکہ دیکھیں ہم نے 30-40 سال اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر لوگوں کو الیکشن لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی وجہ سے ابھی ہم الیکٹورل پالیٹکس کے اندر آنے کا ارادہ ہمارا نہیں ہے۔ میں اس کو اگر تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر دوں، الیکٹورل پالیٹکس کے اندر آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ایجیٹیشن کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ تو سیاست کے ایمبٹ میں فال ہو رہا ہے۔ ہمارا جو ابھی مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب 5 سال تو آپ نے بہت زیادہ بول دیا، ہم نے تو اگلے 2-2.5 سالوں کی یہ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہمیں اس شہر کے حقوق کے لیے، اس شہر کے جو جائز حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ حاصل کرنے ہیں۔ اب اس کا اسٹیپ شہری مسائل کو حل کروانے کے لیے احتجاج ہو کے اندر، تو دیکھیں ملک کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ اور تباہ ہو جائے گا، کیونکہ کراچی وہ شہر تھا جو ٹاپ 10 لیویبل سٹیز میں ہوتا تھا، آج کراچی ٹاپ 10 ورسٹ سٹیز کے اندر ہے۔ تو اس کی شناخت واپس ریسٹور کرنی ہے، اور یہ نوجوان کریں گے انشاءاللہ۔ بات بتائیں عامر بھائی، ہم نے پچھلے 30-40 سالوں کے اندر اس شہر کی جو سیاست دیکھی ہے الیکٹورل، اس میں ہم نے کیا اچیو کیا؟ مجھے کوئی بھی شخص 2005 سے لے کے 10 کے ٹینیور کے علاوہ بتا دے، کیا ہم کوٹا سسٹم ہمارے شہر سے ختم ہو سکا؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں گیزیٹڈ آفیسرز کی مل سکی؟ کیا ہمارے نوجوان آج پیون سے لے کے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پیون سے لے کے چیف سیکرٹری تک کوئی شہر کا یا شہری سندھ کا نہیں ہے؟ 30 سال 88 سے الیکشن لڑ رہا ہے، 87 سے یہ شہر کے اندر لوگ نمائندگان کو بھیج رہے ہیں نا، الیکشن کے پروسیس میں ہم لوگ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر یہ شہر حصہ لے رہا ہے نا، کبھی کسی کی صورت میں، کبھی کسی کی صورت میں۔ آج ہم الیکٹورل پالیٹکس کے بعد ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے عوامی نمائندے، دیکھیں یہ الیکٹورل پالیٹکس کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا یہ حال ہے کہ ان کے علاقے کا ایک ایم پی ہے، شہر میں کوئی اپنی حلقے میں گٹر کا ڈھکن نہیں لگوا سکتا، کوئی لائن پانی کی نہیں ڈلوا سکتا، ایس ایچ او کو کال کر کے عوامی مسئلے کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، ایس ایچ او کو کال کر کے اپنے آفس نہیں بلا سکتا۔ عوامی نمائندہ ہے وہ، عوام نے اس کو الیکٹ کیا ہے، الیکشن پروسیس کا وہ حصہ بن کر اس اسمبلی تک پہنچا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن پروسیس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے الیکٹورل پالیٹکس کے اندر رہتے ہوئے آپ تباہ ہوئے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا ملک کی جمہوریت ڈیریل ہو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ملک کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سسپینڈ ہو جائے، اللہ نہ کرے یہ ملک جمہوری طور پہ چلے۔ اور جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ ابھی پاکستان کی جو ریاست ہے، افواج ہے، ہمارے سی ڈی ایف ہیں، وہ جس طرح اس ملک کو جس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ملک ترقی کر رہا ہے اور اپنی ڈائریکشن کے اوپر، روڈ میپ کے اوپر آ گیا ہے، لیکن اس کے لیے شہر کو سوچنا ضروری ہے۔ آئین کا کیا آرٹیکل 149 آئین کا حصہ نہیں ہے؟ آئین کا آرٹیکل 149 نہیں کہتا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن کسی شہر میں ہو تو وفاق انٹروین کرتے ہوئے ڈائریکشن دے سکتا ہے؟ تو پھر جس صوبے کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں سے پھر آپ کا ریسپانس بھی تو بہت تگڑا آئے گا، کیونکہ یہ جب آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں اس کے لیے تو یہ جان سے بڑھ کے مسئلہ ہے۔ عامر بھائی آپ کا ریسپانس بھی تو بہت تگڑا آئے گا، کیونکہ یہ جب آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں اس کے لیے تو یہ جان سے بڑھ کے مسئلہ ہے۔ عامر بھائی وہ تو سندھ کو ماں کے برابر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہماری ماں پاکستان ہے،
ریاست ہماری ماں ہے. یہ تو آپ کا موقف ٹھیک ہے, میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں, اور ان کا اگر یہ موقف ہے تو وہ اپنا, ظاہر سے پتہ ہر کسی کا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے, ہر کسی کے جذبات بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی تعصب کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے کبھی اس تعصب پہ بات نہیں کرنی, لیکن اس کو صرف میں اس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہماری ماں ہے, وہ بے شک اس کو مانے, لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ آئین دینے والے ہم ہیں. ایسا ہی ہے نا, پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو قوم پرست جو کتنے بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کو پمپ کر دیتی ہے, پرووک کرتی ہے, اور ان کو علاقوں کے نکال کے شہروں میں لے آتی. نہیں, آپ نے بہت ساری جگہوں پر دیکھے ہیں لوگ, ایک نیکسس ہے ان کا. اور آخر میں حسن صاحب, آپ اپنے جو آپ کے فالوورز ہیں, جو آپ کے ٹیم مہاجر کا حصہ ہیں, یا جو نہیں کراچی کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں کی عوام کے لیے, خصوصاً نوجوانوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں کراچی کے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے شہر کے مسئلے کے لیے جڑیں, اس مسئلے کے اندر آواز اٹھائیں. ٹیم مہاجر پاکستان کا پلیٹ فارم نہ تشدد پہ مبنی ہے, نہ تعصب پہ مبنی ہے, نہ ہی کسی ایسے ایجنڈا کو ٹو کرتا ہے جو اس شہر کے اندر لوگوں میں تعصب پھیلائے. ہماری ایک شناخت ہے, ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مہاجر ہیں, ہم اپنی شناخت کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, اور دنیا اب آج ہماری شناخت کو تسلیم کر رہی ہے. تو اس شناخت کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے اندر مظلوم ہمارے ساتھ جڑنا چاہے, کیونکہ یہ وہ فورم ہے جو ٹاپ سے لے کے فرام دی ہیڈ ٹو ٹو, میں یہ کہوں گا جو نوجوانوں کا فورم ہے, اور نوجوانوں نے ہی اس ملک کی تقدیر ہمیشہ بدلی ہے. جب پاکستان بنا تھا, پاکستان آزاد ہوا تھا, تو تمام بر صغیر کے جو ہے میجورٹی پروونسز کے اندر یا اسٹیٹس میں جو اس ٹائم کا ہندوستان تھا, اس کے اندر چلانے والے سارے نوجوان تھے. اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر ہر تحریک, چاہے آپ فاطمہ جناح کی الیکشن کیمپین اٹھا کے دیکھیں, چاہے آپ بہت بڑی سے بڑی تحریکیں دیکھیں, وہ نوجوانوں کے بغیر ناکام رہی ہیں. یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ شہر کے مسئلوں کے لیے ایک فورم پر آئیں, چھوڑ دیں کسی بھی سیاسی جماعت کو, چھوڑ دیں کسی بھی سیاسی ایجنڈے کو. شہری ایجنڈا ضروری ہے, اور اس شہر کی اونرشپ لیں. انشاءاللہ شہر کو بھی واپس لیں گے, قوم کے حقوق بھی لیں گے, اور جو ہمارے بنیادی جائز ہمارے آئینی حقوق ہیں شہر کے اندر, وہ بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو.